روزہ تو جہنم سے بچنے کی سپیر ہے، شیلڈ ہے. روزہ جو رکھتے ہیں ہم، جہنم کی آگ سے ہمیں روزہ بچاتا ہے. یہ جو آپ روزے رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ مستحبات روزے بھی آپ کے لیے بہترین ہے اور واجبات تو ویسے بھی رکھنے ہوتے ہیں، بچوں کو عادت ڈالیں. نہیں ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو چھوٹی ہے، 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے. عزیزان محترم 8 سال سے اس کو روزہ رکھانے کی عادت ڈال دیں. کل کو جب وہ بڑی ہوگی، اس کی قضائیں ہوں گی، اس کو سمجھ نہیں آئے گا تو قصور کس کا ہوگا؟ وہ تو روزے قیامت بولے گی میرے ماں باپ نے مجھے تعلیم نہیں دی روزہ رکھنے کی، میں تو رکھ سکتی تھی. نہیں ابھی تو چھوٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، ابھی تو بچہ یوں ہے. نماز میں آیا تو بھگا دیتے ہیں بچوں کو ہم، سامنے سے سجدے گاہ لے کے بھاگ جاتا ہے تو ایک آپ ہاتھ میں رکھ لیں گے، بچہ بھاگ رہا ہے بار بار. اس کو پڑھنے دے، محبت دے، ماحول بنائیں. افطاری کا، سحری کا نہیں بھی رکھتا اٹھائیں، اسے پتا ہو کہ یہ کیا ہے. ہمیں ایسے ہی رکھوائیں روزے عزیزان محترم، مگر آپ لوگوں نے ایسے نہیں رکھے کہ سب گھر والے اٹھتے تھے، حتیٰ پڑوسی بھی اٹھتے تھے. ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہم پڑوسیوں کے گھر چلے جاتے تھے کیونکہ گھر میں ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے افطار اور سحر کا. ماحول بنائیں. کہا یہ تو موسیٰ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، میرے لیے. کہا صدقہ تو جو دیتا ہے دنیا میں وہ قیامت میں اس کے اوپر سایہ ہوگا، پھر اس کے لیے. کہا ذکر نور، ذکر تو نور ہے جو اس جگہ پر کام آئے گا. عزیزان محترم یہ واقعہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں شیخ عباس قمی کا بیان کر چکا ہوں. پچھلے دن ہم نے استاد سے تھوڑا سا اس میں کچھ تبدیلی کے ساتھ سنا. کہتے ہیں کہ 2 قزوین کے طالب علم تھے، مشہد مقدس میں پڑھتے تھے. پرانی بات ہے، اس ٹائم لائٹ فائٹس اتنی نہیں ہوتی تھیں. ایک شمع گلیوں میں روشن کی جاتی تھی اور رات تک وہ شمع، اس کا جو تیل ہوتا تھا وہ ختم ہو جاتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ ہم جہاں رہتے تھے ہم نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ ہم اپنے مدرسے سے، مشہد میں مولا کا حرم ہے، ہم فجر وہیں پڑھیں گے. تو کہتے وہ 10 منٹ کا راستہ صبح کے وقت اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ برابر والا نہیں دکھائی دیتا تھا. ہم دیوار کے سہارے پکڑ پکڑ کر آدھے گھنٹے میں حرم پہنچتے تھے. کہتے ایک دن ہم رات کو اس طرح نکلے جانے کے لیے تو ہم نے دیکھا کہ دور سے کوئی نظر آ رہا ہے. جہاں برابر والا نظر نہیں آتا تھا وہاں سے کوئی شخص چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے وجود سے کوئی نور نکلتا تھا اور پھر بجھ جاتا تھا، پھر نور نکلتا تھا، پھر بجھ جاتا تھا. جیسے ہی قریب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ شیخ عباس قمی تھے جو سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو ان کے وجود سے نور نکلتا تھا. شیخ عباس قمی جانتے ہیں نا کون ہے؟ مفاتیح الجناح کی جو دعاؤں کی زیارتوں کی کتاب ہے. آج ہر گھر میں، آج ہر مسجد میں، آج ہر موبائل میں مفاتیح الجناح موجود ہے. اس بندے کا اخلاص تھا جس کی کتاب آج پوری دنیا میں موجود ہے. شیخ عباس قمی ذکر ایسا کیا کہ وجود کو نورانی کر دیا. بار ہمارے استاد کہتے ہیں پھر بھی یہ نور پھر بھی دنیاوی نور ہے، قیامت کا نور کچھ اور ہے. اسی لیے جب ایک دفعہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کے گھر آئے تو دیکھا بیٹی بڑی پریشان ہے. حضرت سیدہ پریشان ہے. کہا بیٹی کیوں پریشان ہو؟ کہا بابا مجھے قیامت کے منظر نے پریشان کیا ہوا ہے کہ جب سب عریاں ہوں گے، لباس نہیں ہوں گے، مجھے اس وقت نے بہت پریشان کیا ہوا ہے. تو ایسے میں روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور کہا رسول خدا کو کہ فاطمہ سے کہیے کہ ہم ان کے چاہنے والوں کو نور کے حلیوں کے اندر وجود دیں گے جس نور میں وہ قیامت میں راستوں کو طے کریں گے. عزیزان محترم یہ ہمارا کمال نہیں ہے،
یہ اس در کا کمال ہے کہ بیوی کی ناراضگی کو پروردگار بھی نہیں برداشت کر رہا. نہ جانے اس وقت امت نے کیسے ناراض کر دیا بیوی کو. اللہ اکبر. عزیزان محترم، حدیث آگے بڑھی تو حضرت موسیٰ کہنے لگے پروردگار پھر میں کیا کروں، تو خود ہی میری رہنمائی کر کہ یہ سب تو ہے، تو تیرے لیے کیا کروں میں. تو پروردگار نے فرمایا اے موسیٰ، کیا کبھی کسی سے میری خاطر محبت کی ہے؟ کہا کہ میری خاطر محبت کرو اور میری ہی خاطر دشمنی کرو. مقصد پروردگار ہے. یعنی اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ پروردگار تیری خاطر. مولا متقیان نے اپنے 2 فرزندوں کو کہا کہ بیٹا میں تم دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں. کہا بابا آپ ہم سے محبت، خدا سے محبت؟ کہا نہیں بیٹا، اسی محبت کے طول میں تمہاری محبتیں ہیں، اسی محبت کی خاطر تمہاری محبتیں ہیں. آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ پروردگار تیری خاطر. میری بہنیں، میری مائیں اگر گھر میں کام کر رہی ہیں، اپنے شوہر کا، اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہیں، کس لیے؟ کہیں پروردگار تیری خاطر کر رہی ہوں. تو دیکھیں ہر چیز اس رب کی خاطر جب ہونا شروع ہو جائے گی تو زندگی خود بخود با ہدف ہو جائے گی. یہ ہے مانوی ہجرت کہ سب کچھ تیرے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں. اور ایک عارف بہت بڑے عرفان نظری پہ تھے، ان کو اس وقت کے دور کے حاکم نے اصفہان سے بلا لیا اور مدرسہ کھول دیا. 70-80 سال عمر ہو گئی، شادی نہیں کی، علم میں اتنے زیادہ رہے. ایک دن مدرسے کے صحن میں بیٹھے ہوئے پانی کے حوض پہ شاگردوں نے کیا دیکھا کہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. تو ایک دم دوڑتے دوڑتے پہنچ گئے کہ کیا ہوا، کیوں مار رہے ہیں؟ کہا میں دیوانہ ہو گیا ہوں. کہا نہیں، آپ کو اگر آپ کی اولاد نہیں ہے، ہم آپ کی اولاد ہیں، آپ کے پاس یہ نہیں ہے، ہم سب کچھ ہیں، مگر آپ دیوانے نہیں ہیں، دیوانہ ایسا نہیں ہوتا. کہا نہیں میں دیوانہ ہو گیا ہوں. کہا میں نے ابھی یہ بیٹھ کے سوچا کہ کون سی چیز ہے جس کی میرے دل میں محبت ہے. تو میں نے دیکھا نہ مجھے شہرت سے محبت تھی، نہ مجھے شہرت سے محبت ہے، نہ مجھے مال و دولت سے محبت تھی، نہ میری اولاد نے مجھے کسی اور چیز سے محبت تھی. تو میں نے دیکھا کہ مجھے تو کسی چیز سے محبت نہیں. تو مجھے اچانک سے میرے دل سے آئی کہ تمہارے پاس چند کتابیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کو ہاتھ لگا لے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. 80 سال کہہ رہا ہے میرے گزر گئے، میں دیوانہ نہیں تو اور کیا ہوں کہ جو چند کتابوں کی محبت پہ اس محبت کو. میرے آپ کے دل میں بھی ایسے ہی عزیزان محترم بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، کتنی ایک کامن مثال ہے ہمارے گھر کے اندر، بچے سے کوئی گلاس ٹوٹ جاتا ہے، کتنا ہم واویلا کر دیتے ہیں اس کو، کتنا ہم اس کو سرزنش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا کیا تم نے، تمہیں پتا نہیں تھا، یہ سیٹ کیسا تھا، موبائل ذرا سا بچے نے یوں پھینک دیا. کیا کرتے ہیں ہم؟ یعنی اس کی قیمت اس اولاد سے زیادہ ہے. یہ پریکٹیکل ہے عزیزان محترم. ذرا سا کچھ بچہ لائن مار دے کہیں پر، ہم اس کی زندگی کو خراشیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہماری محبتیں انہی چیزوں میں ہیں، مادیت میں ہے. ہمیں نہیں ہو پائی آج تک پروردگار سے محبت اپنے. وہ خدا کہاں ہے میری زندگی میں؟ کتنا میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، مگر امام حسین نے اپنے رب کی خاطر مدینہ نہیں چھوڑا. آپ مجھے بتا دیں اگر کوئی اور چیز ہے آپ کے ذہن میں یا تاریخ کی کتابوں میں یا کوئی چیز کے پروردگار کے سوا کسی چیز کے لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہو. آپ مدینہ میں امام حسین کے چھوڑنے پر تو گریہ کریں، اور آپ اپنی کوئی بھی چیز خدا کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، تو میرے سے زیادہ دو روح کا انسان کون ہے پھر؟ میں چھوڑ ہی نہیں رہا چیزوں کو پروردگار کے خاطر. پروردگار خدا
عشق صرف الہی ہے، یہ سب مجازی عشق ہیں، یہ سب فنا ہو جائیں گے. اس لیے تو عرفا جو تمثیل بیان کرتے ہیں لیلا اور مجنو کی، کہ جب لیلا مر رہی تھی تو اس نے اپنی ماں کو بولا کہ مجنو آئے میری قبر پہ تو اسے کہنا کہ اس سے محبت کرے کہ جس کے چہرے نے کبھی مرجھانا نہیں ہے. ہم سب نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی. آج کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ کون تھا؟ کتنے ہمارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے، کتنوں کو ہم نے یاد کیا آج تک. سلام ہو میرا امام پر کہ جو نہج بلاغہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ تعجب ہوتا ہے مجھے انسان پر کہ ساری اپنی زندگی کی صحت پیسہ کمانے میں خرچ کر دیتا ہے اور پھر اسی پیسے کو اپنی صحت کو بچانے میں خرچ کر دیتا ہے، اور زندہ ایسے رہ رہا ہے جیسے کبھی اس نے مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مرتا ہے تو ایسا تھا جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا. تعجب ہے. میں نہیں سمجھ پا رہا اپنے آپ کو. عزیزان محترم، میں کب باقی ہوں کہ جب میں اپنے آپ کو اس پر فنا کروں گا. جب تک میری فنائیت اس فنا فی اللہ نہیں ہے میں باقی نہیں ہوں. آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے بتاتے ہیں کہ آخری وقت میرے والد محترم کا سینہ سیاہ ہو گیا تھا. اتش 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 کرتے تھے، یعنی پیاس پیاس، اور پانی پیتے تھے تو پیاس بجھتی نہیں تھی. کہا کہ جب دنیا سے گئے تو اصل لقاء اللہ ہوا اور وہ پیاس بجھ گئی. میں کتنا انتظار میں ہوں کہ پروردگار میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. میں کتنی مقصد انسان کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جن کو خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے اپنی عبادت کے. عبادت کیا ہے؟ بندگی ہے، عبودیت ہے. میرے بندے بنو، میرے غلام بنو، نہ کہ اپنے نفس کے خواہشات کے، نہ سٹیٹس کے، شہرت کے، گاڑی کے، گھر کے، موبائلوں کے غلام بنو. میرے غلام بنو. میں کتنا غلام ہوں اپنے پروردگار کا، اور میں مولا کا ماننے والا ہوں. مگر میں نے آج تک مناجات امیر المومنین کھولی بھی نہیں ہوگی کہ جس میں میرا مولا کہہ رہا ہے مولا یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرم العبد الا المولا. اے میرے مولا تو میرا مولا ہے، تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مگر کیا تو رحم نہیں کرے گا جبکہ تو میرا مولا اور میں تیرا بندہ ہوں. مولا یا مولا انت الرازق انا المرزوق وهل يرم المرزوق الا الرازق. تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، رزق چاہنے والا ہوں، مگر کیا تو رحم نہیں کرے گا جبکہ تو رازق ہے. عزیزان محترم، وقت نکالیں اپنے لیے، اس مانوی ہجرت کے سفر کو شروع کریں ورنہ دیر ہو جائے گی. اور وہ جو آنے والا ہے وہ آپ سے آپ کی مانوی ہجرت مانگ رہا